تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ اعزاز صاحب گفتگو کرنے کے لیے. ابھی جو ہم پاکستان کی طرف سے جو خاص طور پہ سفارتی کوششیں دیکھ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ، اور خاص طور پہ یہ بتانا کہ سنتاس معاہدہ بطور ہتھیار بھارت استعمال کر رہا ہے اور اس کو ہمیں عالمی ایشو بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، وزیر اعظم کا بیان، ایک اہم اجلاس ہونا، پھر بلاول صاحب کی جس طرح گفتگو انٹرنیشنل فورمز پہ سامنے آ رہی ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی اور آپ سمجھتے ہیں مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل، میرے تو خیال میں بالکل مؤثر انداز سے بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے بھی بہت اہم. عسکری میدان میں کامیابی کے بعد اس بیانیے کی جنگ میں پاکستان پیچھے نہیں رہنا چاہتا. میں بڑی غور سے دیکھ رہا ہوں کہ ششی تھرور صاحب کا جو دورہ ہے، جس میں اسد الدین اویسی صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں، وہ بالکل ان کے جو دلائل ہیں وہ منطقی نہیں ہیں، اور ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ان کے پاس جب ایویڈنس نہیں تھی تو انہوں نے کیسے اتنا بڑا بھیانک قدم لے لیا کہ دوسرے ملک میں جا کے حملے کر کے جانے کی اندھیرے میں. یہ سوال ان کو نہ تنگ کر رہا ہے. اب کل مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں نے دیکھا تو امریکہ کی ایک سابق سفیر تھی، انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ادارہ جس طرح ایف بی آئی ہے جو امریکہ کا ہے، یا اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے جو یو کے کا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے. یعنی ہندوستان ایک طرف تو خود تحقیق نہیں کر رہا، کوئی تفتیش نہیں کر رہا، دوسری طرف وہ کسی اور ادارے کو بھی نہیں آنے دے رہا، نیوٹرل بھی نہیں انویسٹیگیشن کر رہا. تو ظاہری بات ہے اس کا مقدمہ اب دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. آپ نے درست کہا کہ اب اس کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ ہندوستان دوبارہ حملہ کرے گا، وہ تو شاید ابھی تھوڑی دیر لگے گی اس کو ہمت پکڑنے میں. وہ اس وقت تو عام مسئلہ پانی کا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے جو کل وہاں پہ کہا، پانی کے معاملے میں زیادہ زور دے کر یہی کہا کہ یہ تو اگر پاکستان نے تو پہلے کہہ دیا ہو کہ ایکٹ آف وار ہے پانی کا روکنا، تو اگر یہ کر دیتے ہیں اور پاکستان واقعی جنگ پہ مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بڑک لگا کر نہیں، کوئی اس طرح کا جنگوسٹک لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ صحیح ہے، بلکہ اس لیے کہ 240 ملین لوگوں کی زندگی اس پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی تک تو سفارتی میدان میں اچھا کام کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت اچھا کیا کہ پہلے ان تمام ملکوں کا دورہ کیا جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. یاد رہے کہ پاکستان کا تو کئی ملکوں نے نام لے کر ساتھ دیا، لیکن ہندوستان کے لیے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. وہ تمام لوگ، وہ تمام ملک بھی جو جن پہ ان کا بڑا زوم تھا وہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. اور اب وہ سعودی عرب کیے ہیں، بہت اچھا کیا، کیونکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان تحمل کا مظاہرہ کرے. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی مطمئن ہوں جی پاکستان کی سفارتی کاوش سے. یہ سب قابل لوگ ہیں. میری ایک ہی خواہش تھی کہ یہ سب ایک جگہ جمع نہ ہوں، کہ مختلف ملکوں میں پھیل جائیں، کیونکہ یہ سب کے سب اتنے لائق ہیں کہ پاکستان کا پیغام سب جگہ پہنچنا چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک چیز اور بتائیے گا، بلاول صاحب بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کہتا تھا کہ کشمیر اندرونی معاملہ ہے، لیکن امریکی صدر نے جب ٹویٹ کیا اور کشمیر کو ایکسیپٹ کر لیا کہ عالمی تنازع ہے، تو اب اس کو ہمیں مزید کیسے ہائی لائٹ کرنا ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا اسٹیٹمنٹ رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں؟ اور وہی بات آپ نے کہا کہ بھارت ہمیں سارے سینیریو میں تنہا نظر آیا، تو پاکستان اس کو مزید کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں سفارتی دباؤ تو بڑھانا پڑے گا. کچھ چیزیں ہندوستان کے اندر بھی اس کے موافق نہیں رہی. اس کی وجہ ہے کہ جب سے انہوں نے ان کی اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، ان کی شناخت چھین لی ہے، تو ہندوستان نواز کشمیری بھی اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں. چنانچہ دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ جناب اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کشمیری اتنے زیادہ بےتاب اور بے چین ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مودی صاحب دوبارہ حملے چڑھائی کرنے شروع ہو جائیں؟ تو اس لیے یہ جو جنونی سی حکومت ہے، مودی کی سرکار جو ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور کشمیر کا مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ان کے ایڈوائزرز نے بتایا ہوگا کہ جناب یہ بڑا ہی بنیادی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہندوستان ماننے کو تیار نہیں ہے. بلکہ دنیا کو یہ کہتا ہے کہ جناب ہم دو طرفہ بنیادوں پر حل کریں گے، آپ بیچ میں مت آئیے. لیکن دو طرفہ بنیادوں پر تو 9 سال سے تو انہوں نے کوئی
स्पोर्ट्स तक का राब्ता नहीं किया तो ये कश्मीर का मसला कहाँ हल करेंगे। ये सब वो दोगलापन है हिंदुस्तान का जो आश्कार करने की जरूरत है, उन पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि ये जब दबाव पड़ेगा तो उनको खुद बहुत इस बात का एहसास होगा कि ये हमें कुछ करने बगैर चलेगा नहीं सिलसिला। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जहाँ पे पानी है ना, पानी का मसला जो है वो कश्मीर के मसले से तकरीबन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर दरिया कश्मीर से आ रहे हैं। तो ये दोनों मसलों को यक वक्त पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा और उन मुल्कों को भी मिलना चाहिए जो मुल्क मुख्तलिफ रिवर बेसिन्स में लोअर राइपेरियन है। और मुझे पता है कि जो लोअर राइपेरियन है वो लड़ मर जाते हैं इस काम के लिए, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं बर्दाश्त करता कि उसके पानी जो है वो रोक लिया जाए। तो हिंदुस्तान ने कोई ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि वो उन तमाम मुल्कों को भी हसास कर दिया है जो समझते थे कि वो लोअर राइपेरियन होने के तहत कोई उस रिजीम को कोई चेंज नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत ही गलत किस्म का एक प्रेसिडेंट तय किया, सेट किया जी। ठीक है, थैंक यू सो मच एजाज अहमद चौधरी साहब इस सारे इशू पर गुफ्तगू करने की। और पाकिस्तान को कहते हैं ना, बड़ा ही कैलकुलेटेड होकर चलना पड़ेगा।